الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى تبارك في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. یا محبوب رب العالمین. انتہائی واجب الاحترام ذل احتشام معزز محترم محتشم سامعین، عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام، مشائخ اعظام، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے ماہ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے حلیہ انور کے عنوان سے جو گفتگو شروع کی گئی تھی، اس کا کچھ حصہ آج آپ کے گوش گزار کروں گا. اللہ تعالی میری زبان پر کلمہ حق نازل فرمائے. حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کا ذکر کرتے ہوئے رطب اللسان ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضخم الراس واللحیہ. حضور علیہ السلام کے سر انور اور آقا کریم کی داڑھی مبارک کا ذکر کرتے ہوئے ان کے حسن کا بیان اور ان کا تذکرہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضور کی داڑھی مبارک اور حضور کا سر انور کشادہ تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسود اللحیہ. حضور علیہ السلام کی داڑھی انتہائی سیاہ تھی. حضرت امام ابن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر تابعی ہیں. انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا حل کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خضبا. کہتے ہیں کیا حضور نے خضاب لگایا تھا؟ فقال، تو حضرت انس فرمانے لگے لم یبلغ الخضاب کان فی لحیتہ شعرات بید. کہتے ہیں کہ خضاب لگانے کی نوبت ہی نہیں آئی. حضور کی مبارک داڑھی میں، حضور کے بالوں میں چند بال تھے جو سفید تھے. وہ کتنے تھے اس کے بارے میں محدثین نے احادیث بیان کی ہیں. حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حسنین کریمین کے ماموں لگتے ہیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں. حضور علیہ السلام کا حلیہ سب سے زیادہ انہوں نے بیان کیا ہے. حضور کے وصاف تھے، حلیہ نگار تھے کہ حسن و جمال کو انہوں نے بیان کرتے ہوئے فرمایا
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قص اللحیہ، حضور کی داڑھی گھنی تھی. اور داڑھی مبارک کے بالوں کے حوالے سے حضرت انس سے ہی ایک روایت ہے، لیس فی راسہ و لحیتہ 20 شعرۃ بیضاء. حضور علیہ السلام کے مبارک بالوں میں، وہ داڑھی کے بال ہوں یا سر انور کے، کہتے ہیں کہ 20 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے. بعض نے 18 کہا ہے اور بعض نے 20 کہا ہے. ایک روایت کہیں میں نے 22 کی بھی پڑھی ہے. تو 18 سے لے کر 22 تک حضور کی مبارک داڑھی میں اور حضور علیہ السلام کے سر میں سفید بال تھے، اور وہ بھی حضور کے نیچے والے ہونٹ کے نیچے اور دونوں کانوں کے نیچے، ان جگہوں پر یہ بال تھے. اور وہ بھی جب حضور تیل لگاتے تو ان کی سیاہی ہی سیاہی نظر آتی، ان کی سفیدی نہیں نظر آتی تھی. اس لیے حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ خضاب نہیں لگایا. سرخ مہندی کا وسمہ حضور نے کبھی فرمایا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کی مبارک داڑھی ہر لحاظ سے خوبصورت تھی. امام ترمذی نے اس روایت کو بیان کیا ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاخذ من لحیتہ من عرضها وطولها بالسویہ. حضور علیہ السلام داڑھی کے دائیں بائیں سے اور سامنے سے حضور طول و عرض سے بال لیتے تھے، یعنی داڑھی مبارک کو سنوار کے رکھنا سنت ہے. ارشاد فرمایا، من کان لہ شعر فلیکرمہ، جو بال رکھے تو پھر ان کو سنوار کے بھی رکھے. سنوار کے رکھنے میں اس کی حجامت ٹھیک ہو، اس کو تیل لگائے، اس کی تصریح کرے، یعنی بالوں میں کنگھی کرے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک جو داڑھی شریف تھی وہ بالکل جو ہے وہ سیدھی تھی اور اس میں ہلکے سے خم تھے. داڑھی کو جو لوگ جو ہیں وہ گانٹھیں دیتے ہیں، حضور نے اس سے بیزاری کا اظہار کیا. من عقد لحیتہ ان محمدا بری منہ، کہ جو اپنی داڑھی کو عقد دے، گانٹھیں دے، منڈیاں بنائے، فرمایا کہ اس سے اللہ کا نبی بیزار ہے. اس لیے داڑھی میں ترسیل اور اس میں جو ہے وہ حضور علیہ السلام اس طرح اس کو کنگھی فرمایا کرتے تھے اور تیل داڑھی مبارک کو لگایا کرتے تھے اور طول و عرض سے داڑھی مبارک کو لیا کرتے تھے. حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، کان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض علی لحیتہ فما فضل اخذہ. حضور علیہ السلام اپنی داڑھی مبارک کو کتنا لیتے تھے، اس کی چونکہ حدیث میں تشریح نہیں ہے اور تصریح نہیں ہے، تو صحابی کا عمل ہمیں اس کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کر رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب حج کیا کرتے یا عمرہ کیا کرتے تو داڑھی کو اپنی مٹھی میں لیتے اور جو زائد ہوتی اس کو کاٹ دیتے. وروی مثل ذلک عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایسے ہی روایت ہے. یہ روایت حضرت امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ اپنی صحیح میں روایت کی. حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی ہیں. جب فتح مکہ کے موقع پہ وہ انہیں حضور کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوئے اور انہوں نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت اسلام کی. یہ صرف شرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے کہ ان کی 4 پشتیں صحابی ہیں، خود صحابی، والدین صحابی، اولاد صحابی، اولاد کی اولاد صحابی. 4 پشتیں شرف صحابیت سے ممتاز ہوئی. تو اپنے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب لے کر کے حاضر ہوئے تو ان کی داڑھی بڑی ہوئی تھی. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لو خذتم واشار بیدہ الی نواہ لحیتہ. حضور فرمایا اگر تم اس کو لے لیتے، ترشوا لیتے، اور حضور نے داڑھی کے مختلف کناروں کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا. داڑھی کو کھلا چھوڑنے کا حکم بھی ہے، لیکن اس انداز میں کہ
داڑھی کا چہرے کے مطابق حسن جو ہے وہ برقرار رہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، خالف المشرکین وفر اللحا واعفو الشوارب، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی کو چھوڑ دو اور مونچھوں کو پست کرو۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں حضور سے۔ جو صحابی روایت کر رہا ہے وہی صحابی حج کے موسم میں اپنی داڑھی کو مٹھی میں لے کر کے جو مٹھی سے زائد ہے اس کو کاٹ رہا۔ اب اس عنوان کے ساتھ ہمارے سامنے حضور علیہ السلام کی سنت کا طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ایک فرمان سنیے، ارشاد فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جس نے فساد امت کے زمانے میں میری ایک سنت کو زندہ کیا، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے۔ اگرچہ یہ صرف داڑھی کے بارے میں نہیں ہے، ہر حضور کی اس سنت کے بارے میں ہے، سنت کو ترک کر دیا جائے اور چھوڑ دیا جائے تو 100 شہیدوں کا ثواب اس شخص کے لیے ہے۔ ایک شہید کا ثواب یہ ہے کہ اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے قبل اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ تو شہید کا جو درجہ ہے وہ حد و حصار سے باہر ہے۔ اب جو شخص حضور کی سنت کو فساد امت کے زمانے میں زندہ کرتا ہے اس کو ایک نہیں 100 شہیدوں کا ثواب۔ چونکہ مشکل تو ہے بہت سارا، بندہ کہتا ہے جی میری دفتری مجبوریاں ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ابھی میری عمر نہیں ہوئی۔ میں نے کہا عمر نہیں ہوئی تھی تو آئی کیوں ہے؟ ایک بندہ کہنے لگا جی میری بیوی نہیں مانتی۔ میں نے کہا تو ابھی تک بیوی کا فاتح نہیں بنا، تو نے آگے جا کے کیا کرنا ہے؟ تو کئی رکاوٹیں ہیں۔ شیطان مختلف رنگوں کے اندر انسان کو حضور علیہ السلام کی اس پیاری سنت سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور میں عرض کروں کہ داڑھی شریف صرف حضور کی نہیں، 1,00,000 کئی ہزار نبیوں کی سنت ہے، حضور کے تمام صحابہ کی سنت ہے، اور حضور کی امت کے تمام اولیاء کی سنت ہے۔ حضور علیہ السلام کی یہ سنت اتنی پیاری ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک کی سنت سے حضور کے پیار کا عالم کہ آقا کریم علیہ السلام ایک دن تشریف فرما تھے کہ خسرو پرویز کے 2 قاصد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کی داڑیاں منڈی ہوئی تھی۔ تو حضور نے ان کو دیکھ کر کے کہا کہ تم نے یہ اپنی شکل کیا بنا رکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے خداوند خسرو پرویز نے ہمیں داڑھی منڈانے کا حکم دیا ہے۔ حضور غصے میں آ گئے، فرمایا تمہارے جھوٹے خدا نے تمہیں داڑھی منڈانے کا حکم دیا ہے، میرے خدا نے مجھے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا۔ دہلی میں ایک بزرگ تھے خواجہ مرزا قتیل، بہت اچھے شاعر تھے فارسی کے، اور ان کے شعروں میں تصوف کا رنگ بڑا تھا۔ ہمارے شعراء جو ہیں چونکہ ان کا بہت سارا تعلق تصوف سے ہوتا ہے، اور اگر کوئی عملاً تصوف کا نہ بھی مسافر ہو تو پھر بھی اس کے شعروں میں یہ انداز ضرور آ جاتا ہے، یہ مسائل تصوف کے، یہ تیرا انداز بیاں غالب، ہم تجھے ولی سمجھتے اگر بادہ خار نہ ہوتا۔ تو چونکہ جو فارسی شعراء فارسی میں، چونکہ جتنا بھی ہمارا تصوف ہے وہ فارسی میں ہے، تو جو شاعر فارسی کا ہوگا تو اس کے شعروں میں تصوف کا رنگ ضرور ہوگا۔ تو مرزا قتیل کے شعروں میں بھی تصوف کا رنگ تھا۔ ایران سے کوئی شخص ان کے اشعار پڑھنے کے بعد ملاقات کے شوق میں دہلی پہنچا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ یہ کسی بہت بڑے صوفی کے شعر ہیں اور میں جا کے مرزا قتیل سے ملاقات کروں۔ جب وہ مرزا قتیل کے مکان پہ پہنچا تو مرزا گھر پہ نہیں تھے، گھر والوں نے کہا کہ وہ حمام پہ حجامت بنانے گئے، تو وہ شوق زیارت میں کشاں وہاں جا پہنچا، اور وہاں اس نے ایک عجیب تماشا دیکھا کہ مرزا قتیل کرسی پہ بیٹھا ہے اور حجام اس کی داڑھی مونڈ رہا ہے۔ اس نے تو کوئی اور نقشہ ذہن میں رکھا ہوا تھا، لیکن جب یہ دیکھا تو حیرت زدہ ہو کے کہنے لگا کہ مرزا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو شاعر کو بات تو کر آتی ہے، تو اس نے کہا اپنا منہ چھیل رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں چھین رہا، اپنا منہ چھیل رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں چھین رہا۔ تو اس سادے سے شخص نے کہا
کہ مرزا تم جب داڑھی کو چھیل رہے ہو تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور کو تکلیف ہو رہی ہے؟ بعض کا تقریریں اثر نہیں کرتی اور بعض کا ایک جملہ دل میں پیوست ہو جاتا، بس مرزا پھڑک کے نیچے گر پڑا اور کہا تعال اللہ، چشمم باز کر دی، مرابا جانے جہاں ہم راز کر دی، تو نے تو میری آنکھ کھول کے رکھ دی۔ ہمارے استاد ایک بڑی پیاری بات سنایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ مذہب کے خانے میں یہ دیکھو اسلام لکھا ہے، یہ پاسپورٹ ہمارا چیک کر لو۔ آپ فرمایا کرتے تھے میاں نہ تمہیں بتانا پڑے نہ کسی کو پوچھنے کی ضرورت پڑے، تمہاری صورت ہی ایسی ہونی چاہیے تم دور سے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے۔ کتاب کا نام ہے بشر الکئیب بلقاء الحبیب، امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ۔ یہ کسی معمولی شخص کا نام نہیں ہے، محدث سیوطی جنہیں خاتم المحدثین کہتے ہیں، یہ وہ بزرگ ہیں جن کو 72 مرتبہ عالم بیداری میں حضور کا دیدار نصیب ہے، اور محدث کا لفظ امام سیوطی کے لیے حضور کی زبان سے نکلا ہے۔ اس لیے جب حضرت محدث سیوطی کا نام لیا جاتا ہے تو محدث سیوطی ضرور کہا جاتا ہے۔ ان کی کتاب ہے بشر القئیب بلقاء الحبیب، اس میں ایک روایت ہے، ایک شخص فوت ہو گیا تو نکیرین اس کی قبر میں پہنچے، من ربو کا ما دینوں کا، اس سے سوال شروع کیے۔ تو جب ایک نے سوال کیے تو دوسرے نے اس کی داڑھی کی طرف اشارہ کر کے کہا، وہ جو شخص فوت ہوا تھا وہ اپنی داڑھی کے سفید بالوں پر سرخ مہندی کا خضاب کرتا تھا۔ تو ایک نے سوال کیا اور دوسرے نے اشارہ کر کے کہا کہ تو اس کو پوچھ رہا ہے تو کون ہے، تیرا رب کون ہے؟ تجھے نظر نہیں آ رہا کہ اس کے چہرے پر اسلام کا نور چمک رہا ہے؟ تو اپنی صورت ایسی بناؤ کہ دور سے پہچانے جاؤ کہ مصطفیٰ کے غلام۔ اچھا، اگر داڑھی چہرے کے حسن کو اضافہ نہ دیتی تو اللہ اپنے محبوب کے چہرے پہ کبھی بھی داڑھی نہ اگنے دیتا۔ یہ جمال اور حسن میں اضافے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ آج کل وہ کمپیوٹر پہ ہر چیز بنا کے دیکھی جا سکتی ہے، میں اگر اپنی شکل کو معاذاللہ داڑھی کے بغیر دیکھوں تو میں عجیب سا لگوں، اور آپ اگر دیکھیں تو داڑھی والے دیکھیں تو داڑھی کے بغیر وہ عجیب لگے، اور جن کی داڑھی نہیں ہے وہ ذرا کمپیوٹر پہ اپنی صورت داڑھی والی بنا کے دیکھیں، ان کو ضرور سمجھ آئے گی کہ داڑھی میں جو حسن ہے وہ ایسے نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو داڑھی دی ہے اور اعلی حضرت اس حسن کو بیان کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، ماہ کو گھیرے ہوئے ہے سنہری کرن، چاند کے گرد نور کا حالہ ہونا، تو اعلی حضرت فرماتے ہیں حضور کے چہرے کے گرد حضور علیہ السلام کی مبارک داڑھی کا جمال کیا ہے؟ ماہ کو گھیرے ہوئے ہے سنہری کرن، یا لبے جو ہے خورشید پر تو فگن، موج دریا رواں ہے کنارے چمن، خط کے گردے دہن وہ دلارا پبن، سبزائے نہر رحمت پہ لاکھوں سلام۔ نہر رحمت کے گرد سبزہ اگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضور علیہ السلام کو وہ یہ نور نصیب فرمایا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں نے ہمیشہ اس کو شیار رکھا ہے۔ باقی اس عنوان سے بڑی حجتیں اور بڑا کچھ بڑے فلسفے اور بڑی باتیں ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کی باتیں کچھ لوگوں کی تسکین کا سبب بھی ہوتی ہیں۔ وہ کسی زمانے میں کسی نے کہا تھا کہ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے، تو لوگ بڑے خوش ہو گئے تھے کہ یہ آ کے بات تو بڑی معقول ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ یہاں تو کہا جا سکتا ہے دین میں روزہ ہے، روزے میں دین نہیں، دین میں حج ہے، حج میں جو ہے وہ دین نہیں، تو اس طرح تو ہر چیز کے بارے میں کہا جا سکتا ہے۔ تو دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں دین نہیں، تو یہ حضور علیہ السلام کی سنت کو ہلکا کرنے والی بات ہے۔ باقی اللہ توفیق نصیب فرمائے تو یہ سبزہ خط ضرور سجانا چاہیے، اگر توفیق نہیں ہے تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، نہ یہ ہے کہ الٹا مزید اس کو مختلف جو ہے وہ حجتوں سے اس کو پامال کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ صرف میرے حضور کی سنت ہی نہیں ہے، سارے نبیوں کی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ جمال نصیب فرمایا تھا حضور کو، اور جتنی سونی داڑھی میرے حضور کی تھی کسی اور کی نہیں تھی۔ حضرت ام معبد سلام اللہ علیہا حضور کی داڑھی کے بارے میں کہتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیف اللحیہ، حضور کی مبارک داڑھی کثیف تھی، بال الجھے ہوئے نہیں تھے، نکھرے ہوئے تھے، اور بڑی واضح تھی، اور حضور کی داڑھی
کشادہ تھی. حضور کا دہن مبارک، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. حضرت جابر بن سامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلی الفم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کشادہ اور فراخ فم کے مالک تھے. دلی کی تشریح ابن اسیر نے نہایا میں یہ کی ہے، الدلی اے الواسع عظیم الفم، یعنی حضور علیہ السلام کا منہ فراغ تھا اور کشادہ تھا، اور یہ منہ کا حسن ہے اور منہ کا جمال ہے. دو ہونٹوں کے کھولنے کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو منہ کہتے ہیں، اور یہ کشادہ ہو تو یہ حسن ہے، اور یہ بہت کم ہو تو حسن و جمال کے منافی ہے. اور آقا کریم کے منہ سے جو نکلتا تھا حق نکلتا تھا. حضور علیہ السلام جب گفتگو ارشاد فرماتے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو لکھ لیتے. بعض صحابہ نے کہا حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں، حضور کبھی مزاح فرما رہے ہوتے ہیں اور تم لکھ لیتے ہو. بعد میں آنے والے تو یہ تمیز نہیں کر پائیں گے کہ حضور نے یہ بات غصے میں کہی تھی یا حضور نے مزاح میں فرمایا تھا. تو حضرت ابن عمر نے لکھنا چھوڑ دیا. آقا کریم گفتگو فرمانے لگے تو دیکھا آج ابن عمر نہیں لکھ رہے. تو حضور نے فرمایا ابن عمر لکھتے کیوں نہیں ہو؟ عرض کی حضور مجھے پاس کے بعد صحابہ نے منع کر دیا ہے کہ آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی مزاح فرما رہے ہوتے ہیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ، ابن عمر لکھا کرو، مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، اس منہ سے حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا. میں غصے میں بولوں پھر بھی حق کہتا ہوں، میں مزاح میں کہتا ہوں پھر بھی حق کہتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور سے عرض کی حضور انکا تداعبنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ ہم سے دل لگی بھی فرما لیتے ہیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا انی لا اقول الا حقا، کہ میں دل لگی میں بھی حق کے علاوہ کچھ نہیں کہتا. ہم لوگ مزاح میں کو بات کریں تو بعد میں پریشانی ہوتی ہے کہ یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، غصے میں کر جائیں تو پچھتاوا ہوتا ہے، بعد میں معذرت کرتے پھرتے. لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو تبا کا وہ نور نصیب فرمایا ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ اعتدال نصیب فرمایا ہے کہ حضور غصے میں فرما رہے ہوں پھر بھی حق فرماتے ہیں، مزاح میں کہہ رہے ہوں پھر بھی حضور حق ہی فرماتے ہیں. ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے سفر پہ جانا تھا. عرض کرتا ہے حضور مجھے آپ کوئی اونٹ عطا کر دیجئے. تو حضور نے فرمایا میں تو اونٹ کا بچہ دوں گا. اس نے عرض کی حضور میں نے بچے کو کیا کرنا ہے، میں نے لمبے سفر پہ جانا ہے، سامان بھی ہے اور میں خود بھی ہوں. فرمایا میں تو اونٹ کا بچہ دوں گا. تو پھر حضور نے فرمایا کہ کوئی اونٹ ایسا ہے جو کسی اونٹ کا بچہ نہ ہو؟ تو یہ مزہ ہے اور سوائے حق کے اور کچھ بھی نہیں ہے. ایک صحابی تھے حضور کے جن کے ہاتھ موزونیت کے اعتبار سے کچھ لمبے ہوں گے، تو حضور ان کو از راہ مزاح فرما دیا کرتے تھے یا ذل یدین، اے دو ہاتھوں والے. اب مزاح بھی ہو گیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا ذل اذنین، اے دو کانوں والے. مزاح بھی ہو گیا لیکن سوائے حق کے اور کچھ نہیں تھا. اچھا لطف کی بات ہے، کسی نے حضرت ذل یدین سے پوچھا، احادیث میں ان کی ایک حدیث ہے حدیث ذل یدین، عصر کی نماز میں 2 رکعت کے سر پہ حضور نے سلام پھیر دیے. تو حضرت ذل یدین اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اقصرت الصلاۃ ام نسیتا، حضور نماز چھوٹی کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ اللہ اکبر. صحابی کے ذہن میں جو بات پہلی آئی وہ یہ تھی کہ شاید نماز چھوٹی کر دی گئی، کیونکہ حضور کی اداؤں کا نام ہی تو دین ہے. اگر نہیں چھوٹی کی گئی تو پھر آپ بھول گئے، یہ دوسری بات کی. بخاری کی روایت ہے. اللہ اکبر. تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں حضور آپ نے 2 رکعت کے سر پہ سلام پھیر دیے. پھر حضور نے نماز پڑھائی. حالت نماز میں کسی سے کلام کر لیا جائے تو نماز باقی، مقتدی کلام کرے مقتدی کی گئی، امام کلام کرے امام کی گئی تو مقتدی کی بھی گئی. یہاں مقتدی نے کلام کیا ہے حضرت ذل یدین نے، پھر حضور نے کلام فرمایا ہے، پھر صحابہ نے کلام فرمایا، اور جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے پڑھی ہے. معلوم ہوا اوروں سے کلام کریں تو نماز ٹوٹتی ہے، نبی سے کلام کریں تو نماز. السلام علیکہ ایھا النبی، یہ نبی سے ہی تو کلام ہو رہا ہے نماز. تو اس حدیث کو حدیث ذل یدین کہتے ہیں. اچھا کسی نے حضرت ذل یدین سے کہا کہ حضور تو لاڈ سے تمہیں ذل یدین کہتے ہیں، تمہارا نام تو نہیں نا ذل یدین، 2 ہاتھوں والا، یہ کوئی نام تو نہیں، یہ تو حضور محبت سے کہا تجھے اور تیرا نام پڑ گیا، بتاؤ اصل نام کیا ہے؟
حضرت ذوالجدین نے کہا اصل وہی ہے جو حضور نے رکھ دیا، ساری زندگی اپنا نام ہی نہیں بتایا، کہتے ہیں اصل وہی نام ہے جو میرے رسول نے رکھ دیا۔ محبتوں کا یہ عالم، تو حضور ان کو ذوالجدین کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ اس طرح ایک بوڑھی عورت حاضر ہوتی ہے، عرض کہتی ہے حضور دعا کرو جنت میں جاؤں، فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ اس نے رونا شروع کر دیا، کہا نہیں بوڑھی عورتیں جا ہی نہیں سکتی، تو اس نے پھر رونا شروع کر دیا، تو حضور پھر مسکراتے ہوئے فرمایا ان الجنہ لا يدخلها العجوز، جنت میں بوڑھی نہیں جائیں گی، جو جائیں گی جوان ہو کے جائیں گی۔ تو یہ سچ تھا اور مذاق بھی تھا، تو فرمایا میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ حضور کی آواز کے بارے میں حضرت انس سے ایک روایت لیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے کان نبیکم احسنہم وجہا واحسنہم صوتا، کہتے تمہارے نبی جیسی آواز کسی کی نہیں تھی اور تمہارے نبی جیسا سونا بھی زمانے میں کوئی نہیں تھا۔ اب حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے سنیے، کہتے ہیں قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العشاء والتین والزیتون، کہتے ہیں ایک دن عشاء کی نماز تھی، حضور نے والتین والزیتون یہ سورت تلاوت کی، فلم اسمع صوتا احسن منہ، کہتے ہیں اتنی سونی آواز میں نے کبھی سنی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن النغمہ، کہتے ہیں حضور کا لہجہ مسحور کن تھا، آواز خوبصورت اور لہجہ مسحور کن۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کانا فی صوتہ ہی سہل، حضور کی آواز گونجدار تھی، روبدار تھی، بالخصوص جب حضور خطبہ دیتے تو پھر آواز کی ہیبت انوکھی ہی ہوتی، اور پھر حضور کی آواز کی یہ خصوصیت تھی، حضور کی آواز کا یہ معجزہ تھا کہ جتنے بھی سامعین بیٹھے ہوتے موجود ہوتے سب تک آواز ایک جیسی پہنچتی۔ میں اگر بولوں تو زور سے بولوں، قریب والوں کے کان پھٹیں گے اور آخر والوں کے تک آواز دھیمی دھیمی پہنچے گی، لیکن یہ حضور کی آواز کا معجزہ تھا کہ قریب والا بھی ایسے سنتا ہے اور دور والا بھی ایسے ہی سن رہا ہے، اور لاؤڈ سپیکر نہیں ہوگا تو اتنے لوگوں تک بھی میرے لیے مشکل ہے کہ میں آواز پہنچا سکوں۔ 1,44,000 کا اجتماع تھا حجۃ الوداع کے موقع، ذرا اندازہ کریں کہ اس کا پھیلاؤ کتنا ہوگا، اور حضور اپنی اونٹنی پہ بیٹھے ہیں اور حضور خطبہ دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت نبی رحمت کے اس خطبے کی آواز کا ذکر حضرت عبد الرحمن بن معاذ کرتے ہیں، کہتے ہیں نسمع ما یقول ونحن فی منازلنا، ہم اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھے تھے لیکن حضور کی آواز ہم سب تک پہنچ رہی تھی۔ آج بھی خطبہ حج ہوتا ہے اور لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جو دور لگے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ خطبہ حج ہو گیا یا نہیں ہوا۔ لاؤڈ سپیکر جدید نظام ہونے کے باوجود، لیکن 1,44,000 کا اجتماع ہے اور حضور خطبہ دے رہے ہیں، جس طرح قریب والا سن رہا ہے سب سے آخر والے کو بھی ایسی آواز پہنچ رہی ہے۔ یہ اللہ کے محبوب کی آواز کا حسن تھا۔ اور پھر سننے والوں کے ادب کا عالم بھی دیکھیے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے جلیل القدر صحابی بھی ہیں، درباری شاعر بھی ہیں، غزوہ موطا میں شہادت نصیب ہوئی ہے۔ وہ آ رہے تھے جمعۃ المبارک پڑھنے کے لیے اور ابھی قبیلہ بنو غنم میں ہی تھے۔ آقا کریم خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اپنی جگہوں کے اوپر بیٹھ جاؤ، تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ بنو غنم میں بیٹھ گئے، اور ایک صحابی کے بارے میں آتا وہ دروازے میں تھے، ایک اندر قدم تھا ایک قدم باہر تھا، حضور نے کہا بیٹھ جو، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ یہ محبتوں کا عالم تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کو ان کا لبیک کہنا تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت اصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکانت صلاتہ قصدا وخطبتہ قصدا، مسلم کی روایت ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا تو میں نے دیکھا ہے کہ حضور کی نماز بھی مختصر ہوتی درمیانی، اور حضور کا خطبہ بھی درمیانہ ہوتا، یعنی بہت لمبا خطبہ ارشاد کرنے کی عادت نہیں تھی، اور بہت لمبی نماز پڑھنے کی جماعت کے ساتھ حضور کو عادت نہیں تھی، اس لیے کہ وہاں بوڑھے لوگ بھی تھے، بچے بھی ہوتے تھے، خواتین بھی ہوتی تھی، ان کا خیال حضور فرمایا کرتے۔ ہاں جب تنہا حضور نماز پڑھتے تو ساری ساری رات قیام میں گزرتے۔ وہ تو رب نے کہا اے چادر اوڑھنے والے ساری رات جاگا نہ کر، کبھی سو بھی لیا کر۔
حضور کی بیٹی کہتی ہے مالک تیری